بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخت امتحان۔ اللہ ہمیشہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے، کیونکہ جن پر اللہ کی رحمت زیادہ ہوتی ہے، امتحان بھی انہی لوگوں کے سخت ہوتے ہیں۔ دعا میں تبدیل۔ اپنی ہر تکلیف اور پریشانی کو دعا میں تبدیل کر دو، کیونکہ دعا ہر چیز کا علاج ہے اور مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ سے تعلق۔ اگر اونچی جگہ پر ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک اللہ سب سے اونچی جگہ پر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، ایک گناہ مٹا دیتے ہیں اور ایک درجہ بلند فرماتے ہیں۔ سو تم کثرت سے سجدے کرو۔ دعائیں جب رنگ لائیں گی تو تم اپنی آنکھوں سے حالات بدلتے دیکھو گے، مشکلیں آسان ہوتی دیکھو گے، پھر تمہیں یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ مشکل دن بھی گزارے ہیں۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر کن کہہ دے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہیں۔ بدنصیبی کا رونا نہیں رونا چاہیے، وہ ذات جو کرتی ہے بے شک بھلے کے لیے کرتی ہے۔ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ گندے پانی میں جتنا مرضی صاف پانی ملاؤ وہ کبھی صاف نہیں ہوگا، اور صاف پانی میں تھوڑا سا بھی گندا پانی ملا دو تو پانی گندا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، ورنہ گندے لوگ تمہیں بھی گندا کر دیں گے۔ تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو اللہ پاک اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو، جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ 1000 رستے لاکھوں در، کتنے لوگ بہت سی راہیں، مگر جب اللہ ساتھ نہ ہو تو کوئی ساتھ نہیں، کوئی ہاتھ نہیں، کوئی منزل نہیں اور کہیں آسرا نہیں، کیونکہ اول و آخر سہارا تو صرف اللہ ہی کا سہارا ہے۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجلا نہیں ہوتا۔ آپ خود سکون پانے کی خواہش مند ہیں تو دوسروں کو سکون دیجیے۔ ہمیشہ سب کی بھلائی پر نظر رکھیے اور دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیجیے جیسا آپ دوسرے لوگوں سے اپنے لیے پانا چاہتے ہوں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور آپ کو دوسروں میں خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنا لیجئے، پھر آپ کبھی نہیں ٹوٹیں گے، کبھی نہیں بکھریں گے، کبھی نہیں ہاریں گے انشاءاللہ۔ سکون صرف اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا اللہ جانتا ہے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب اخلاق سے دینا ہے، تیسرا درجہ گالی کا جواب دعا سے دینا ہے۔ رات کے سناٹے میں رب کو پکارو،
تو ایسا لگتا ہے کہ رب صرف میرا ہے۔ ہو سکتا ہے راستہ تمہاری پسند کا نہ ہو، مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ راستہ تمہیں اسی منزل کی جانب لے جا رہا ہو جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ رات بھر سوشل میڈیا پر مشغول رہنے والے کیا اپنے آپ پر ترس کھاتے ہوئے رات کے اخیر حصے میں 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے؟ جو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا دل خود ہی دکھاتے ہیں۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑ جائیں تو کڑوے نہ لگیں۔ صرف دل ہی کے اچھے ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا بھی اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ بچپن میں والدین تمہیں شہزادے اور شہزادی کی طرح پالتے ہیں تو تم پہ بھی فرض ہے کہ بڑھاپے میں انہیں بادشاہ اور ملکہ کی طرح رکھو۔ میرے اللہ، تو میری ہر پریشانی سے واقف ہے، اپنی رحمت سے میری ساری پریشانیاں دور فرما۔ آمین۔